سنت کی حقیقت یا سنت کی وضاحت، آج کل یہ سبجیکٹ کافی چھڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ میرے ساتھ بحث بھی کر رہے ہیں. تو میرے اپنے چاہنے والوں نے، اسٹوڈنٹس نے یا پھر گروپ کے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو بنائیے کہ جس میں آپ ایگزیکٹ سنت کیا ہے وہ ظاہر کیجئے، بتائیے ایگزیکٹ سنت بولیں گے کس کو، آخر ہم کیا کیا چیزیں سنت میں آتی ہیں. تو اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ جو شخص آپ سے سنت کے بارے میں بحث کر رہا ہے، آپ پہلے اس کے بارے میں سوچئے کہ اس بیچارے کا علمی لیول کیا ہے، اس کی سطح کیا ہے، اس کے سوچنے کا معیار کیا ہے. وہ بیچارہ باٹا کے جوتوں کے جیسا وہی میٹیریل ڈال رہے ہیں، چھاپ کے نکال رہے ہیں. تو وہ اس کے ماں باپ نام تھا مسلمانوں میں، پیدا ہو گیا غلطی سے، زبردستی سے، اندر پچھتاوا ہے کہ میں مسلمانوں میں کیوں پیدا ہوا. تو وہ لوگ الگ ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا دل سے. پھر دل سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ ہے ایمان. اسلام سے پہلے کا درجہ ہے ایمان کا. یعنی ایک شخص اگر کنورٹ ہونا چاہتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ہندو تھا، کوئی کرسچن تھا، کوئی بدھسٹ تھا، کوئی بھی تھا بھائی، کوئی ایتھسٹ تھا، کوئی کمیونسٹ تھا، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا. تو آپ اگر اس کو مسلمان بنانا چاہیں گے یا وہ یہ خواہش کا اظہار کرے گا کہ مجھے مسلمان بن کے مسلمانوں میں رہنا ہے، تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی ایسی کون سی لالچ آ گئی، ایسی کون سی چیز آپ کو اٹریکٹ کری کہ اچانک آپ جو ہے وہ باتیں جو بچپن سے مانتے ہوئے آئے، آپ کے بڑے مانتے رہے، سب کو چھوڑ کے آپ ادھر آنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے اس سے یہ پوچھنا چاہیے نا کہ کون سی چیز اٹریکٹ کری آپ کو. مسلمانوں کی شیروانی پسند آئی، مسلمانوں کی بریانی پسند آئی، مسلمانوں کی جوڑے کی رقم پسند آئی آپ کو، مسلمانوں کی شادیاں ڈریسنگ پسند آئی، مسلمانوں جو بقرعید میں بکرا کاٹتے وہ پسند آیا، رمضان کا شیر خورما پسند آیا، شب برات کے پٹاخے پسند آئے، خبروں پہ کے لائٹاں پسند آئے درگاہوں کے، یا ڈھولک پسند آیا آپ کو. مسلمانوں کا کیا پسند آیا بھائی، کیا پسند آیا؟ برقع پسند آیا، یہ آنکھوں پہ سے اتنا پٹی، باقی کا اوپر کا فگر، پیچھے کا فگر، نیچے کا فگر سب دکھ رہا ہے، وہ پسند آیا؟ کیا پسند آیا آخر؟ آپ اچانک مسلمانوں میں آنے کا کیوں سوچے؟ تو وہ تو لاجواب ہو جائیں گے، انہیں بولیں گے ارے رے رے، آپ تو پوری لسٹ بتا دی ہے مسلمانوں کی. جھوٹ بولنا پسند آیا؟ جتنے جھوٹے ہیں مسلمان آپ کو اچھا دکھ رہا ہے کیا؟ گول پھراتے سو، فارم ہاؤساں خریدتے، بلڈنگاں بناتے، گھراں خریدتے، زمیناں خریدتے، وہاں اتنی پراپرٹی ہے میری، فلاں کنٹری میں اتنی ہے، فلاں سٹی میں اتنی ہے، وہاں شادی خانے ہیں، وہاں پیٹرول پمپ ہے، وہاں فلاں ہے، وہاں فلاں. یہ پسند آیا کیا؟ وعدہ خلافی پسند آئی کیا مسلمانوں کی؟ مسلمان جو 4 شادیاں کر لیتے وہ اچھا لگا آپ کو؟ کیا اچھا لگا میرے بھائی؟ کیوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلے کا کچرا بہت ہے ہمارے پاس، پلیز. تو اس کو سمجھ میں آئے گا ارے باپ رے، مسلمان ہونا اتنا مشکل ہے. پھر آپ شیعہ ہونا چاہ رہے ہیں، سنی ہونا چاہ رہے ہیں. جو اٹریکشن کا پوائنٹ ہے آپ کا، کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو انہیں آپ کو شیعہ بنانا چاہ رہی، بریلوی ہے تو بریلوی بنانا چاہ رہی، یا وہ لڑکا جو کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کرنا چاہ رہا ہے، وہ کون سے فرقے کا ہے؟ وہ تو اپنے فرقے میں لے کے جائے گا، شیعہ بنائے گا، بریلوی بنائے گا اس بیچاری کو، جو اچھی خاصی کہیں نہ کہیں جا کے کچھ بھی کر لیتی تھی، پتھروں کی پوجا کر رہی تھی، گائے کا پیشاب پی رہی تھی، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہی تھی، کچھ بھی کر رہی تھی. یہ ایک دلدل میں لا لی. اس کو کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سنت سمجھانے سے پہلے یہ فرائض بتانا ضروری ہے، یہ حقیقتوں پہ سے پردہ اٹھانا ضروری ہے، یہ برقعے، یہ نقابہ نکالنا ضروری ہے، یہ حلیے بتانا ضروری ہے. جس حلیے کو آپ سنت سمجھ رہے ہیں بھائی میرے، وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے. وہ ایک طریقہ ہے، ایک فیشن ہے جو جب سے دنیا بنی چلے آ رہا ہے. آدم کو بھی داڑھی تھی ہوں گی، نوح کو بھی تھی ہوں گی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سب، یعقوب، سب کو تھی ہوں گی بھائی. یہاں بھی ہر مرد کو بال آتے، عورت کو آگے تو عیب دکھتا. اس میں اتنا بڑا پرابلم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے اس سے یہ پوچھئے، اگر وہ باٹا کا جوتا بھی ہے، وہ پرنٹنگ پریس کا چھپا ہوا، وہ بانٹتے نہیں گے، ایک 40 چھپا کے باٹے تو صبح میں اچھی خبر ملیں گی، نہیں تو رات کو بری خبر ملیں گی. وہ ہے کیا ہے آخر آپ؟ تو اس کو اگر یہ سمجھ میں آیا نہیں بھائی میں مسلمان اس لیے ہونا چاہ رہا ہوں کہ آج میرے کو یہ خیال آیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور میں اس کی مخلوق ہوں، میرے کو مر کے اس کے پاس جانا ہے،
جانے کے بعد اس کو جواب دینا ہے، اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، پل پل میں کیسا گزارا وہ بتانا ہے اس کو. تو اچھا پھر کیا ہوا بھائی؟ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ مسلمان قرآن پڑھنے سے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے. تو اچھا آپ مان لیے، اللہ کو مان لیے، جی ہاں مان لیا. وہ فرشتوں کو مان لیے جو پورا انتظام میں کام کر رہے ہیں سارے، جی ہاں مان لیا. اچھا وہ کتابیں جو پہلے سے آئی سب کو مان رہے ہیں آپ، جی ہاں میں مان رہا ہوں. وہ کتاب ہر نبی پہ آئی، اب آخری میں محمد الرسول اللہ پہ آئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مانتے آپ؟ جی ہاں میں مان لیا. کیسا مانے؟ کون سمجھائے آپ کو؟ بولے تو ایک دوست ہیں ہمارے، ان کے بیانات سن کے سمجھ میں آ گئی بات. اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب بھائی میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ زندگی. ارے آپ قرآن کہاں پڑھتے؟ پہلے آپ سیاستہ پڑھ لو بھائی، پہلے آپ احمد رضا خان بریلوی کو پڑھ لو، آپ پہلے فلاں رضوی علوی کو پڑھ لو، باقری کو پڑھ لو، پہلے آپ بخاری مسلم کو پڑھو، نہیں تو حنفی شافعی مالکی کو پڑھو، اس کے بعد دیکھیں گے آپ قرآن کی بات اچانک کر دیں آپ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ ارے پھر ایسا سنا بھائی میں کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، فرقان ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ آسان ہے، یہ قرآن آسان ہے، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، ہے کوئی نصیحت قبول کر کے نصیحت کرنے والا؟ تو میں تو سنا قرآن بہت آسان ہے، تو میں کم سے کم عربی سکھا دیجئے بھائی، میں پڑھ لیتا ہوں. آپ چلیے 3 مہینے کا کورس ہے، 100 ڈیز میں بہترین عربی آ سکتی جس سے آپ قرآن سمجھنے کے قابل ہو جاتے. کم سے کم 100 ڈیز، روز 1 گھنٹہ، 100 آورس. 100 آورس کے بعد آپ کے سامنے ایک الحمدللہ موبائل موجود ہے، گوگل رحمت اللہ علیہ موجود ہے. آپ ایک لفظ ٹائپ کیجئے، اس کے پورے معنی آپ کے سامنے آ جاتے. اس کے بعد روز 5 مرتبہ 17 رکعتوں میں کھڑے رہ کے بولنا ہے، یا اللہ مجھے وہ بات سمجھا دے، اہدنا صراط المستقیم. سجدے کر رہا ہوں، جھک جا رہا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دیا، گٹکا چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا، لپا ڈپی چھوڑ دیا، دلالی گیری کرتا تھا چھوڑ دیا، زمینوں کے کاروبار چھوڑ دیا، قتل و خون غارت گیری کرتا تھا چھوڑ دیا، چوری کی لائٹ جلانا چھوڑ دیا، لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا چھوڑ دیا، جھوٹے وعدے کرتا تھا چھوڑ دیا. 6 بجے آ رہا ہوں، 5 بجے آ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ انتظار کرو، 40 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں آپ کے پاس، 15 منٹ میں کل دے رہا ہوں آپ کو پیسے. رات دن جھوٹ جھوٹ جھوٹ. کون سی چیز پسند ہے آپ کو مسلمانوں کی؟ تو آپ ایسے بننا چاہ رہے ہیں کیا جو مسلمان ہو رہے ہیں؟ تو آپ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام لا رہے ہیں تو قطعاً مت لاؤ. اگر آپ قرآن پڑھ کے مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، عمل ویسا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، محمد کیسا عبادت کرے وہ دیکھنا ہے. تو محمد کی زندگی دیکھوں گا میں، محمد کیا کرتے تھے اور ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا حلیہ کیسا تھا، انہوں کیا پہنتے تھے، کون سی سواری کرتے تھے، کتنے شادیاں کرے، کتنے بجے سوتے تھے، کتنے بجے اٹھتے تھے، ہوائی جہاز میں سفر کرے نہیں کرے، کتنے حجاں کرے، کتنے عمرے کرے، وہ سب بعد میں دیکھوں گا بھائی. میں پہلے یہ بتاؤ کہ محمد نماز کیسا پڑھتے تھے، پہلے یہ بتاؤ محمد جھوٹ بولتے تھے یا سچ بولتے تھے؟ اچھا جھوٹ بھی بولتے تھے، میں کیا کروں؟ میرے کو بولے سچ بولو، میرے کو کرنا ہے. خود نبی کیا کرتے تھے میرے کو سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی. نبی یہ کام کو کیسا کرتے تھے؟ تو نبی بننے سے پہلے بھی 40 سال تک صادق اور امین مشہور تھے. مسلمان بننے سے پہلے آپ سچے اور امانت دار بنیے، اس کے بعد آئیے مسلمان بننے، ورنہ خدا حافظ یہاں کچرا بہت ہے پہلے کا. تو سنت پہ عمل کرنا ہے تو پہلے سچ بولنا سیکھیے، صادق اور امین بنیے، سچے بنیے. آپ کے خلاف، آپ کی دکھتی رکھ کے خلاف اگر کوئی بات آئی تو قبول کرنا سیکھیے. انسانوں کی طرح کتا بھوکا تو ادھر کا دوسرا کتا بھوکتا، ایسا مت کیجیے. مچھر کاٹا تو آپ مچھر کو نہیں کاٹتے، کتا کاٹا تو کتے کو نہیں کاٹتے، کتا بھوکا تو آپ کتے کے ساتھ نہیں بھوکتے. پہلے انسان بنیے، انسانی اقدار جو ہے آپ کے دل میں پہلے اس کے اوپر آ جائیے. صبح سے شام تک جھوٹ بولتے، صبح سے شام تک منہ سے گندی بدبو آتی، بڑے آئے سنت پہ عمل کرنے والے. آپ پہلے سنت دیکھیے مجیب صاحب، آپ کو سنت نہیں ہے، چہرے پہ سنت نہیں ہے. تمہاری زندگی ایسی ہے، پوری زندگی تمہاری ایسی ہے کہ تم خالی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے. تم نبی کیسا چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، نبی کیسے دکھتے تھے، ٹانگ کو ٹانگ جوڑتے تھے، ہاتھ یہاں بنتے تھے، یوں کرتے تھے، اتنا ہی معلوم تمہارے کو، اس سے زیادہ کیا معلوم؟
نبی سچ بولتے تھے، نبی وعدے کی پابندی کرتے تھے، نبی قرآن کی دعوت دیتے تھے، قرآن کی دعوت کا حکم دیے. اس کے علاوہ نبی کی پرائیویٹ زندگی سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ نبی 11 شادیاں کرے، میں نہیں کر سکتا. میرے کو نبی زندگی بھر جو ہے زکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ بولتے رہے قرآن میں، خود کبھی زکوٰۃ نہیں دیے. یہاں 10 حجاں کر لے رہے ہیں، محمد رسول اللہ ایک حج کرے. ایک وقت میں 5 6 15 عمرے کر رہا پاگل. پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 عمرے کرے. سامنے جہاں لائبریری ہے وہاں گھر تھا، سامنے آتے ہی پہلے 7 چکر لگا کے 7 بار ادھر ادھر بھاگ کے آنا تھا نا. چلو میرا آج ایک عمرہ ہو گیا. جتنے سال مکے میں رہے 40 اور 13 53 ایئرس کے ملٹی پلائی بائی 365 بولے تو کتنے عمرے ہو گئے؟ توبہ 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 توبہ. ایسی جاہل قوم. ناخن بڑھ گئے تو ناخن کاٹے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ناخن کاٹنے میں کوئی پوچھے ہوں گے یا رسول اللہ میرے کو آپ سے بے حد محبت ہے. ناخن تو ہمارے بڑے بھی کاٹتے رہے، ابراہیم علیہ السلام بھی کاٹے، اسماعیل علیہ السلام بھی کاٹے ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی کاٹے ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی کاٹے ہوں گے. لیکن آپ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کون سی انگلی کا کاٹوں میں؟ اتنی محبت ہے، میں یہاں سے شروع کرا تو کیسا رہیں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے دیکھو میاں پہلے کلمے کی انگلی سے شروع کرو. اب میرا بائیں ہاتھ نہیں چلتا، میں کیا کروں؟ نہیں، نبی بولے تھے کلمے کی انگلی سے شروع کرو. یہاں سے شروع کروں گا، پھر اس پہ آؤں گا، پھر اس پہ آؤں گا، پھر اس پہ آؤں گا. اچھا مگر یہاں سے شروع کرا تو کیا کافر ہو جاؤں گا؟ یا رسول اللہ آپ کپڑے کیسا پہنتے؟ میں پہلے سیدھا ہاتھ ڈالتا ہوں. میں بایاں ہاتھ ڈالا تو کافر ہو جاؤں گا کیا؟ مسجد میں سیدھا پاؤں ڈالو، حمام میں لیفٹ پاؤں ڈالو، وہ ایسا کرو. ارے بھائی اچھی بات ہے بھائی، پہلے مسلمان تو ہو جاؤ، پہلے سچے اور صادق اور امین تو بن جاؤ، پہلے قبول تو کرو. اسلام کا مطلب ہے، اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اسلامہ، میں نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. پہلے بات تو معلوم ہونا نا، پہلے آپ کی بات کو معلوم تسلیم کرنے کے لیے میں قبول کر لیا بولنے سے پہلے آپ کون ہے معلوم ہونا نا. وہ معلوم کرنے کے لیے قرآن پڑھیں گے تو اللہ معلوم ہوگا، رسول معلوم ہوگا، کتابیں معلوم ہوں گی، فرشتے معلوم ہوں گے، آخرت کا یقین آئے گا. ہاں بھائی میں پوری قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، میری مادری زبان میں الحمدللہ ایک بار پڑھ لیا میں. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے مان لیا، آمنتو، میں نے مان لیا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. اب میں بول رہا ہوں انا اول المسلمین، کیا ہے وہ اسلمت علی ربی. چلو میں نے اپنے رب کے لیے تسلیم کر لیا کہ میں آج کے بعد قرآن کے ہر حکم پہ عمل کروں گا، اسی طریقے سے کروں گا جس طرح محمد رسول اللہ نے کیا. اگر قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی کہ اے مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا خلی لحیتکم بولے تو چلو، کسر شنبکم بولے تو چلو تمہاری مونچھیں کترواؤ، داڑھی چھوڑو. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہوتا تو میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ترشوا رہے ہیں داڑھی کو، مونچھیں کیسے کتروا رہے ہیں، کتنی لیول کی رکھ رہے. ٹھیک ہے میں بھی کرتا. تو ایسی کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ناخنا کاٹو بولے تو اچھا ٹھیک ہے، کیسا کاٹے تھے نبی؟ ایسا اس کو پہلے کاٹے پھر اس کو کاٹے. یا ایھا الذین آمنوا سوئی نکاح بولے تو چلو کون سا نکاح کروں بھائی؟ نبی کیسا کرتے تھے؟ تو مسلمانوں کے لیے نکاح کا قانون الگ ہے، عام مسلمانوں کے لیے. نبی کے لیے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی. لوگ الزام لگا رہے تھے نبی پہ تو ضروری تھا. متبنہ جو پال لیے سو بچہ ہے، اس کی طلاق شدہ عورت کو آپ کر کے بتائے اللہ تعالیٰ، جبکہ اندر سے نبی نہیں چاہ رہے وہ بات کو کہ دنیا میں تماشا ہو جائیں گا اور بہت سے شادی کر لیے. بلکہ سورہ احزاب پڑھیے معلوم ہو جاتا. تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ سنت وہی ہے جو قرآن میں لکھے ہوئے 28 احکامات ہے، 28. پہلے نکالیے قرآن تو پڑھیے، دیکھیے کون سا آرڈر جو ہے آپ کی زندگی کے عمل سے تعلق رکھتا ہے. کچھ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کچھ قول سے تعلق رکھتا ہے، کچھ عمل سے تعلق رکھتا ہے. عمل کیسا کرے؟ ان تمام اعمال کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے نبی کا؟ نبی کی سب سے بڑی سنت دعوت قرآن. سارے انبیاء کی سنت، سارے لوگوں کے اوپر فرض. اس سے تو بالکل غافل ہے، سو رہے ہیں تاخچے میں غلاف میں لپٹ کے، بڑی بڑی باتیں کرتے، بڑے بڑے اعتراضات کرتے. ارے رے 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 رے. ایک صاحب تو کوئی میرے کو محبت میں بول دیا مجیب صاحب آپ تو عالم ہیں، تو دوسرے کو چرکا لگ گیا مجیب عالم. ارے رے رے عالم کیسا ہوتے؟ اب کیا بولوں میں. چلیے اللہ رحم کرے.
بہرحال سنت ہر چیز کو سنت نہیں بولتے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی سنت ہے، باقی نہیں ہے۔